اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس مجھ سے سکپ ہوئی، اس کے لیے معذرت ہے۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 64 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے والدین چھوڑ کر مریں اور قریبی رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے والدین چھوڑ کر مریں اور قریبی رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، خواہ تھوڑا ہو کسی کے لیے یا زیادہ، نصیبم مفروضہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار، مسکین اور یتیم، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان کو بھی تھوڑا بہت بیچ میں سے دے دو اور ان سے بات اچھے طریقے سے کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ وہ یہ تصور کریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے ہیں، خوافو علیہم، تو وہ خود کتنے فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ فلیتقوا اللہ، بس تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ ولیقولوا قولا سدیدا، اور وہی بات کرو جو درست ہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک بھی دیے جائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی جب قرات کے وقت، قرات کے دوران جب کبھی جنت کی آیات کا ذکر آتا تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے، اور جب کبھی جہنم کا ذکر آتا تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، دونوں کی متفق حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین کا حصہ کسی کا دبا لیا تو وہ قیامت والے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ دنیا میں مال جوڑتے رہتے ہیں اور اس میں حق ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا اور دوسروں کا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے اور جائیدادیں دبا لیتے ہیں، تو قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کی فارم میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو ان کی باچھیں چیر دے گا۔ سورۃ توبہ کے اندر تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ رہے ہیں، اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر گرم کر کے ان کے ماتھے، پیٹھ اور پہلوؤں پر داغا جائے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں اولاد کے متعلق، اولاد کے معاملے میں قانون وراثت کے اعتبار سے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں، عورتوں کے اعتبار سے عورت کے لیے 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاء، پھر اگر کسی کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 سے زیادہ تو ان کے لیے 2/3 ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر اس مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی مالک ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جو اس میت نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو ماں کا 3واں حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، لیکن یہ تقسیم ہوگی وصیت اور قرض اتارنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں
تمہیں نہیں معلوم نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہوگا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مر جائیں اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر 1/4 حصہ تمہیں ملے گا اس کے بعد جو کہ چھوڑ جائیں ترکہ کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد، اور جو کہ ادھار ہے اس کو اتارنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم مر گئے ہو تو اب تمہاری بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر اولاد ہو تو پھر بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ یوصون بها او دین، لیکن یہ پھر وصیت اتارنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اور اگر مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے، او امرأۃ، یا عورت کلالہ ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، اسے کہلایا جاتا ہے کلالہ۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اب مرد ہو یا عورت اس کا بہن بھائی ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب اگر مرنے والے کے بہن بھائی زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، تو پھر وہ شریک ہوں گے 1/3 مال کے اندر وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض اتارنے کے بعد، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وصیۃً من اللہ، یہ نظام وراثت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی حدوں کو توڑ کر اس سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور اس کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔